اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقدس مقامات کی زیارات کے آداب اور فقہی احکام پر درس نمبر 4. کیونکہ وقت کم ہے، تیز رفتاری سے اپنی گفتگو آج مکمل کریں گے. مسائل فقہ اور مختلف امور جو زیارات کے مسئلوں کے اندر پیش آتے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے تھے. اس میں ایک مسئلہ وہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ جب ہم حرم وغیرہ جاتے ہیں، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہو یا دیگر ائمہ علیہم السلام کا حرم ہو، تو وہاں پر فرادہ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا اپنے ہوٹل میں نماز جماعت پڑھنا؟ کیونکہ بہت سے کاروان یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہوٹلوں میں بھی نماز جماعت کو قائم کر لیتے ہیں. تو کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا جماعت کا وقت جو ہے وہاں یا تو نکل گیا ہے، تو فرادہ نماز زیادہ افضل ہے یا اپنے ہوٹل میں نماز جماعت؟ یعنی اگر ہم حرم جائیں گے تو وہاں پر ہمیں فرادہ نماز ملے گی یا ہم فرادہ نماز وہاں پڑھنا چاہیں گے، اور اگر مثلا ہم اپنے ہوٹل کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے. تو اس میں تمام علماء یہ بات کہتے ہیں کہ بہرحال نماز جماعت کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے حرم میں فرادہ نماز پڑھنے سے، سوائے اس کے کہ 2 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر فرادہ نماز کا ثواب اپنے ہوٹل میں یا اپنی رہائش گاہ پر جماعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ان میں ایک ہے مسجد الحرام. مسجد الحرام کہیں کہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے یا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یا مثلا ایک روایت کے مطابق 10,00,000 نمازوں کے برابر بھی ثواب رکھتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہوٹل کے اندر، ویسے تو اتنا اور بتا دیا جائے کہ عام طور پر مراجع اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ بہرحال وہاں پر جب جائیں تو نماز جماعت میں ہی وہاں کی شریک ہوں، نیت چاہے جماعت کی کریں لیکن اپنی پوری نماز خود پڑھنا پڑے گی. اور کچھ وہاں کے الگ آداب اور شرائط وغیرہ ہیں کہ اوقات کا صحیح خیال رکھنا ہے. ہو سکتا ہے نماز مغرب جو ہے ایسے ٹائم پر ہو رہی ہو کہ جو آپ کا ٹائم نہیں ہوا تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو وہاں پر جا کر، یعنی اگرچہ ہوٹل کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہوٹل نسبتاً دور واقع ہوتے ہیں یا وہاں پر آنا مشکل ہوتا ہے جماعت کے لیے، تب بھی یعنی ہوٹل میں نماز جماعت سے زیادہ ثواب ہے کہ مسجد الحرام میں جا کر نماز فرادہ پڑھ لیں، اس کا ثواب پھر بھی جو ہے وہ جماعت سے زیادہ ملے گا. اور دوسرا مقام ہے اور وہ ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں بھی اگرچہ ہوٹل کے اندر نماز جماعت قائم ہو رہی ہے، تب بھی اس سے زیادہ ثواب مسجد النبوی میں فرادہ نماز کا ہے. امام خمینی خاص طور پر بہت زیادہ اس کی تاکید فرماتے تھے کہ جب بھی حاجی حضرات وغیرہ وہاں پر جائیں تو مسجد الحرام میں حتی المقدور ان کو نماز جماعت وہیں پر پڑھنا ہے. اور اس کو انہوں نے یعنی عبارت سے ایسا لگتا ہے بہت سخت انداز اس میں انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر جا کر نماز جماعت نہ پڑھیں اور اپنے ہوٹلوں کے اندر نماز جماعت کو قائم کریں. البتہ ایک غلط فہمی لوگوں کے دماغوں میں آ جاتی ہے کہ شاید امام خمینی ہوٹل میں نماز جماعت کو مبطل سمجھتے ہیں، یعنی نماز اس کی باطل ہوگی اگر وہاں پڑھی. ایسا کچھ نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی تاکید پھر بھی فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ وہاں پر جا کر نمازیں پڑھی جائیں. تو اگر حرم میں فرادہ نماز کا ثواب زیادہ ہے یا اپنے ہوٹل میں نماز جماعت کا، یعنی اگر وہاں پر نماز جماعت قائم ہو رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان 2 جگہوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی اور مسجد الحرام، ان کے علاوہ جو نماز جماعت ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے بنسبت فرادہ حرم میں نماز پڑھنے کے. لیکن اگر آپ ان 2 جگہوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں پر فرادہ کی نماز کا ثواب زیادہ ہے اس نماز جماعت سے جو ہوٹل وغیرہ میں پڑھی جا رہی ہے. یہ کہ وہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا پاپ یادہ زیارت کرنا، یہ جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں یا مشی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں چند قدموں کے لیے بھی کیا دوسروں کی نیابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ثواب تو دیکھیے بہت زیادہ ہے پیدل زیارت کا بھی.
اور زیارت معصومین کے لیے پیدل جانے پر 21 احادیث مبارکہ ہیں جو کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں. 21 احادیث ہیں پیدل زیارت کے سلسلے میں، جس میں مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا، اللہ اس کے ہر قدم کے عوض 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور 1000 درجات کو بلند فرماتا ہے. یعنی اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. اور بہت سی روایات الگ الگ ہیں، کہیں 1 نیکی اور 1 گناہ کی معافی قرار دی گئی ہے، کہیں 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی بخشش قرار دی گئی ہے، کہیں 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی بخشش ہر قدم پر، کہیں 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہوں کی بخشش. اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کی کیفیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو، معرفت کے اعتبار سے الگ الگ ہو، سختیوں کے اعتبار سے الگ الگ یہ تناسب ہو. یعنی جتنی آسانی ہوگی اتنا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہے، جو سختیوں میں کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جس کی معرفت زیادہ ہے، جس کا تقوی پرہیزگاری زیادہ ہے، جو زیادہ آداب کی رعایت کرتا ہے اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو احادیث میں جو یہ تفاوت یا فرق آیا ہے ثواب کا، وہ لوگوں کے اعتبار سے یا سفر کی مشکلات کے اعتبار سے. لیکن بہرحال پیدل زیارت کا ثواب تو بہت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جیسے آیت اللہ سید حسین شاہرودی، انہوں نے نجف سے کربلا 40 بار پیدل امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور اس پیدل زیارت کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا تھا. یعنی 40 سال تک مسلسل پیدل زیارت کی تھی نجف سے کربلا، اور اس 40 کے موقع پر کرتے تھے یہ والی زیارت، اور اس کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا تھا، یعنی 40 سال مسلسل. تو یہ سب بہت زیادہ ثواب کا حامل اور فوائد کی حامل چیزیں ہیں نا، جبھی تو اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء یہ سب کام کرتے رہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اب سوال کیا تھا کہ کیا جو اگر پیدل چل رہے ہیں مثلا مشی وغیرہ کر رہے ہیں تو کیا نیابت کر سکتے ہیں یا ہم کروا سکتے ہیں؟ چند قدم ہماری طرف سے کوئی دوسرا چل لے، مثلا ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم نے کسی اور سے کہا. تو دیکھیے اس کی علماء بھی اس طرح کی نظیریں ملتی ہیں. مثلا شہید عباس بابائی، یہ ایران میں بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر تھے وہاں کی فضائیہ میں، اور پھر ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ امام خمینی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آغا مجھے 10 روز کی چھٹی چاہیے، 10 روز کی چھٹی. امام خمینی نے پوچھا کیوں؟ اور اس زمانے میں ایران عراق جنگ بھی چل رہی تھی. کہا کہ میں اصل میں ہمارے جس جگہ پہ میں رہتا ہوں وہاں پر میں 1 تاریخ سے لے کر اور 10 تاریخ تک جو وہ ہوتے ہیں مجلس میں آنے والے، ان کے چائے کے کپ وغیرہ دھویا کرتا ہوں. بریگیڈیئر جنرل یہاں پر تو ذرا سا کوئی عہدے کے اوپر چلا جاتا ہے تو کسر شان اپنی سمجھتا ہے. کہا مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے، میں عزاداروں کے چائے کے جھوٹے کپ دھوتا ہوں. تو امام خمینی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ اجازت دیتا ہوں کہ چند کپ میری نیابت میں بھی دھونے ہوں گے. یعنی آپ سوچیں گے اتنی بڑی سعادت والی چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ عزاداروں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے کپ دھونا، ان کی چپلوں کو رکھنا. کیوں وہاں پر حرم کے اندر بڑے بڑے عہدیداران آ کے اور وہ جوتے وغیرہ جہاں ریک رکھے ہوتے ہیں وہاں اپنی اپنی جو ہے وہ جاب چھوڑ کر آتے ہیں اور وہ اپنا نام لکھواتے ہیں باقاعدہ کہ کچھ دنوں کے لیے صحیح عزاداروں کے جوتوں کے جو ریک ہیں اس کے اندر ان کے چپلوں کو رکھنا، بعض اوقات صفائی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں علماء. تو امام خمینی کا صرف ایک شرط پہ اجازت دوں گا، چند کپ میری نیابت میں بھی دھونا ہوں گے. تو مشی کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں اور پیدل زیارت میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ کسی سے ریکویسٹ کر دی جائے کہ آپ چند قدم میری نیابت میں. اتنا ثواب اس قدر اتنا زیادہ ہے کہ پوری اگر زیارت کا پیدل زیارت کا ثواب بھی لوگوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں اور ان کی نیابت میں چند قدم بھی چل سکتے ہیں اگر پہلے سے اگر یہ بات کر لی جائے. اچھا اب آتا ہے ایک مقامات مقدسہ پر نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں. دیکھیے سب کے علم میں ہے کہ کسی بھی اگر شہر کے اندر جاتے ہیں تو 10 روز سے زیادہ کا اگر قیام ہوتا ہے تو نماز پوری پڑھنا ہوتی ہے، اور 10 روز سے کم کا قیام کسی ایک شہر میں، یہ سارے کیونکہ آپ کو مقامات زیارت کا تو عام طور پر سفر ہوتا ہی 11-12 روز کا ہے جو عام طور پر کاروان وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو اس میں بھی کئی شہروں کے اندر آپ کو جانا ہوتا ہے.
تو کسی ایک شہر کے اندر اگر 10 روز سے کم کا قیام ہے تو وہاں پر نماز قصر پڑھنا ہوتی ہے. البتہ 4 مقامات ایسے ہیں کرۂ زمین کے اوپر جہاں مسافر کو چاہے وہ 10 روز سے کم کا قیام کیوں نہ ہو اس کو اختیار ہے، چاہے تو نماز پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے، یہ اس کی مرضی. اچھا، اس میں ایک ہے مکہ. اس میں آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ پورا شہر مکہ، یعنی جتنا آپ کو پیچھے تک یہ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہوں، چاہے مکہ قدیم ہو چاہے مکہ جدید ہو، جتنا یہ شہر مکہ بڑھتا چلا جائے گا اور عرفاً یہ شہر مکہ کہلائے گا، وہاں پر اگر اپنے ہوٹل کے اندر بھی ہیں تب بھی آپ کو 10 روز سے کم کے قیام میں بھی آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نماز قصر پڑھے چاہے تو نماز پوری پڑھے. پوری پڑھنے کا، یعنی 4 رکعتی نماز پوری پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، پوری پڑھنے کا ثواب وہ زیادہ ہے، اور قصر پڑھنے کا ثواب اس کی نسبت کم ہے، لیکن اختیار دونوں ہے. تو اچھا، اس میں البتہ ایک دماغ میں رہے کہ کچھ مراجع ہمارے ایسے بھی گزرے ہیں، جیسے مرحوم آیت اللہ خوئی، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو مکہ قدیم ہے، یعنی مکہ قدیم کی بھی خاص حدود ہیں جو بھی ظاہر ہے وہ حج کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک مکہ قدیم ہے، اس کے بعد مکہ جدید شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سے وہاں نئے علاقے ہیں، نوزہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ کاروان جا کے ٹھہرتے ہیں، یا عزیزیہ یا شیشہ کا علاقہ ہے، وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں. تو بہرحال آقا کوئی فرماتے تھے کہ جو بھی مکہ جدید میں اگر کوئی شخص آیا ہے مسافر تو وہاں یہ اس کو اختیار نہیں ہے، وہاں پر اس کو پھر اپنی بلڈنگ یا اپنے ہوٹل وغیرہ کے اندر اس کو نماز قصر ہی پڑھنا ہے مکہ جدید میں. یہ صرف مکہ قدیم کی حد تک ہے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کہ نہیں، یہ مکہ قدیم اور جدید دونوں کے لیے یہ والا اختیار ہے. اچھا، اسی طرح ایک تو ہو گیا مکہ، دوسرا ہے شہر مدینہ. اب روضہ رسول میں نے جس سے پہلے بتایا تھا، درمیان میں جہاں روضہ رسول اور مسجد نبوی ہے، اگر ہم قدیم اعتبار سے دیکھیں تو پورا جو مدینہ ہے وہ تقریباً اس مسجد کی جو حدود ہیں اس کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے باہر یہ جتنا اطراف میں آپ کو اتنا بڑا شہر اور نظر آ رہا ہے، یہ مدینہ جدید ہے. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ یہاں کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ یہ حکم، یعنی یہ والی جو سہولت ہے، چاہے آپ دور کی کہیں بلڈنگ میں بھی آپ کو رہائش ملے تب بھی آپ کو اختیار ہے 10 روز کے کم کے سفر میں بھی کہ آپ چاہیں تو نماز پوری پڑھیں چاہے نماز قصر پڑھیں. تو البتہ امام خمینی تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ جو صرف مسجد نبوی کے اندر جتنی بھی اس وقت مسجد نبوی ہے، یہ صرف اس کے اندر تقریباً یہ پورا شہر مدینہ آ گیا ہے، تو صرف اسی کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی، صرف یہاں کی حد تک یہ والا اختیار ہے. اگر اپنی بلڈنگ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ اختیار نہیں. اچھا، یہ 2 ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ دماغ میں ایک چیز رہے کہ حرم امیر المومنین جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، نجف میں یہ والا اختیار نہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اختیار وہاں پر بھی ہے. نجف میں اختیار نہیں ہے، اور 10 روز سے کم کا اگر سفر ہے تو، اور عام طور پر 10 روز سے کم ہی کا سفر ہوتا ہے جو قافلے وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہاں پر پھر اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پوری پڑھنے کا، بلکہ یہاں پر قصر ہی نماز پڑھنا پڑے گی. اچھا، کربلا جو ہے، کربلا میں بھی پورے کربلا میں اختیار نہیں. مثلا آپ اپنی بلڈنگ کے اندر ٹھہر رہے ہیں، ہوٹل چاہے وہ حرم کے بالکل سامنے ہی والا ہوٹل کیوں نہ ہو، تب بھی وہاں پر آپ کو یہ والا اختیار نہیں. کس جگہ پہ اختیار ہے؟ یعنی ایک ہو گیا مسجد الحرام میں اختیار تھا، مکے میں اختیار تھا، مدینے میں اختیار تھا، اور تیسرا اختیار ہے آپ کا وہ ہے حائر حسینی میں، حائر حسینی. اچھا، اب حائر حسینی کس کو کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو قبر امام مظلوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، یہ جو قبہ اس کے اوپر ہے، جہاں پر جس کے متعلق مشہور ہے، اس کے نیچے جو بھی آپ دعا مانگیں، جس کے نیچے ذریعہ مبارک ہے، اور وہ لازمی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور میرے بڑے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ جو بھی دعا مانگی گئی ہے، شاید
ایک بھی شاید دعا ایسی نہ ہو جو یہاں پر قبول نہ ہوئی ہو. جو عام طور پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ کر آ جاتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کہاں ہم نے کون سی دعا مانگی تھی, کوئی حساب نہیں رکھتے ہیں, تو پتہ یہ چلے گا آپ کو کہ یہاں ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور تحت القبہ جو ہے خاص طور پر, ویسے علماء اس کو تھوڑا سا اور وسیع بھی قرار دیتے ہیں. کچھ علماء یہاں تک قائل ہیں کہ ہر مجلس حسین بھی گویا تحت القبہ ہی ہے, یعنی مجلس حسین میں بیٹھ کر بھی جو آپ دعا مانگیں گے وہ بھی دعا اسی انداز سے قبول ہو جاتی ہے. اچھا, اب اگر مثلا یہ قبر مبارک ہے, اس کے دائرے کے اندر یعنی اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا جائے, یعنی سمجھیں آپ کوئی بھی اگر ایک دائرے کے اندر اس کو دیکھیں تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ قبر مبارک سے ہر سمت میں 11.5 میٹر کا جو رقبہ ہے یہ حائر حسینی کہلاتا ہے. 11.5 میٹر 11.5. اچھا, اب ایک چیز اس میں اور بتا دوں کہ ان کی 2 کتابیں جیسے منہاج الصالحین ہے آیت اللہ سیستانی کی, یا المسائل المنتخبہ ہے, اس میں 11.5 میٹر لکھا ہوا ہے, لیکن جو استفتاحات ہیں ان کی ویب سائٹ پر اس میں اکثر جگہوں پہ 9.5 میٹر لکھا ہوا ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں جدید والا کون سا ہے, زیادہ امکان یہ ہے کہ جو استفتاحات کے اندر ہیں وہ جدید مسئلہ ہے, اور لیکن کتابوں کے اندر 11.5 میٹر ہے جو اب تک شاید اپڈیٹ نہیں ہوا ہے, لیکن جو جتنے بھی استفتاحات ہیں اس میں 9.5 میٹر, یعنی قبر امام مظلوم سے ہر سمت میں 9.5 میٹر یا 11.5 میٹر اگر کتابوں کے اس پہ جائیں تو یہاں پر مسافر کو اختیار ہے کہ وہ نمازوں کو قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور پوری بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اس سے اگر 9.5 یا 11.5 میٹر سے اور آگے چلے جائیں تو صحنوں میں جو اور دور کی جگہ ہیں وہاں پر یہ اختیار نہیں رہتا. چہ جائے گا کہ ہوٹلوں میں تو بالکل ہی اختیار نہیں, وہ تو سبھی مجتہدین یہ بات فرماتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تیسرا مقام ہے حائر حسینی. اچھا, آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم تخیر ہے کہ نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں مسافر جو ہے در حائر حسینی اختصاص با تحت القبہ زیر گنبد, یعنی جو زیر گنبد تحت القبہ ہے صرف یہ اختیار وہاں کے لیے جو قبر امام حسین سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ 2 یا 3 میٹر کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے احتیاط واجب ہے کہ مسلمان رباق یا صحن وغیرہ کے جو ایریا ہیں وہاں پر شکستہ نمازی پڑھے, یعنی قصر نماز پڑھے, یعنی صرف 2-3 میٹر. وہ جو آپ نے اس سے پہلے جو تصویر دیکھی اس میں یہ بس جو سامنے آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے تقریباً, یہاں پر صرف آیت اللہ خامنہئی اجازت دیتے ہیں مسافر کو کہ بس اس سے زیادہ اگر کہیں دور باہر چلا گیا ہے تو نماز قصر ہی پڑے گا, اور قصر و تمام پڑھنے کا اختیار جو ہے وہ صرف یہ تحت القبہ ہے 2-3 میٹر کا فاصلہ بس. لیکن آیت اللہ سیستانی کا نزدیک 9.5 یا 11.5 میٹر کا فاصلہ کا جو رقبہ ہے اس کے اندر اس بات کا اختیار ہے. یعنی اگر اوپر سے دیکھیں تو یہ بیچ میں قبر مبارک ہے, آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک جہاں جہاں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں بس یہاں تک اختیار ہے, اس سے باہر اگر چلے جائیں گے تو پھر یہ والا اختیار ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ جو حائر ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو قبر کے مبارک کے اوپر جو بنی عمارت ہے تو متوکل عباسی نے حکم دیا تھا کہ اس میں پانی چھوڑ دیا جائے, لیکن جیسے ہی پانی قبر کے قریب آیا پانی آ کر رک گیا اور قبر مبارک نہ ڈوبی, یعنی حار الماء اسے کہا جاتا ہے, یعنی یہاں پر آ کر پانی گویا حیران و پریشان ہو گیا, یعنی وہ آگے کی طرف نہیں بڑھا, اس وجہ سے اس کو مقام کو حائر کہا جاتا ہے. اور یہ روایت یہ بھی ہے کہ امام نے اس کو حائر کا لقب دیا تھا. اور ایک جگہ کے اوپر یہ بھی ملتا ہے کہ مرقد کے اطراف میں دیوار کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ زائرین کی تلاشی لینا, ان کی نگرانی کرنا جو ہے وہ ممکن ہو سکے. تو یہ والا ایریا جو ہے بہرحال یہ حائر کہلانے لگا. تو یہ حائر حسینی کہلاتا ہے, اور حائر حسینی کے ان جگہوں کے اندر سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کو اسے پکارا جانا بہت پسند ہے, لہٰذا جب بھی کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو خدا اس کی سن لیتا ہے, اور حائر حسینی انہی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے. یعنی حائر حسینی جو بھی دعا کی جاتی ہے اس جگہ پر جا کر اس موقع کو انسان ہاتھ سے نہیں کھوئے اور وہاں پر جا کر ضرور دعا مانگے. اچھا, اب تیسرا 3 مقام تو وہ ہو گئے, تو چوتھا مقام ہے وہ ہے مسجد کوفہ. مسجد کوفہ یعنی مسجد کوفہ میں زیادہ تر بلکہ تمام مجتہدین کے نزدیک یہاں پر مسافر کو قصر اور تمام پڑھنے کا اختیار ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ اختیار فقط مسجد کوفہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ پورے شہر کوفہ کے لیے.
یعنی پورے شہر کوفہ میں، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی بلڈنگ کے اندر بھی اگر ہیں اور وہاں پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس بات کا اختیار ہے، اگر کوفے میں مثلا آپ کی رہائش ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نجف میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد بسوں وغیرہ کے ذریعے کوفہ جاتے ہیں، پھر شام رات کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر مسجد کوفہ میں جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو سارے مراجع کے نزدیک مسافر جو 4 رکعتی نماز پڑھے گا اس کو اختیار ہے کہ یہاں 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو پورے شہر کوفہ میں بھی یہ اختیار ہے کہ کسی بھی جگہ مسجد سے باہر بھی کہیں اگر اس کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو یہ مسافر کو اختیار مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لیکن آیت اللہ خامنہ ہی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اختصاص فقط اور فقط جو ہے وہ مسجد کوفہ کی حد تک ہے، مسجد کوفہ۔ اچھا، اب آ جائیے مسجد سہلہ۔ آیت اللہ خامنہی اور دیگر اور مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اختصاص فقط مسجد کوفہ کی حد تک ہے تو اس لحاظ سے مسجد سہلہ میں یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہ جو خصوصیت ہے پورے شہر کوفہ کو حاصل ہے، تو یہاں پر اگر مسجد سہلہ میں بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو وہاں پر بھی اس کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ وہاں پوری بھی پڑھ سکتا ہے نماز اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ پورے شہر کا مسئلہ آ گیا ہے۔ یعنی پورے مکہ شہر، پورے مدینہ شہر، حائر حسینی وہ خاص جگہ 11.5 میٹر یا 9.5 میٹر کا فاصلہ امام حسین کی زرعی میں، اور چوتھا ہے شہر کوفہ، شہر کوفہ۔ لیکن اور جو مراجع ہیں آیت اللہ سیستانی کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں نہیں، صرف مسجد کوفہ کی حد تک یہ والا اختیار ہے۔ تو زائرین جب جائیں تو وہاں پر ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ مسجد سہلہ میں البتہ آغا سیستانی کے مقلدین پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعتی نماز اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد سہلہ موجودہ اب جو صورتحال میں جو مسجد ہے بہت پرشکو اور بہترین مسجد بن چکی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہو گیا اس کے اندر کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے قبر امام حسین کے اطراف میں 11.5 میٹر کے اندر مسافر کو اختیار ہے کہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو پھر 10 روز سے کم کے قیام میں نماز قصر ہی پڑے گا۔ اور مسجد کوفہ و سہلہ بلکہ پورے شہر کوفہ میں مسافر کو اختیار ہے کہ 10 روز سے کم کے قیام میں مسافر نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ لیکن عراق میں شہر کوفہ کے علاوہ کوئی اور شہر مثلا نجف ہے یا حائر حسینی کے علاوہ شہر کربلا کے دیگر علاقوں میں اختیار نہیں ہے، اور وہاں پر 10 روز سے کم کے مسافر کو نماز قصر ہی پڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے مسئلہ۔ لیکن جو اگر ان کی جو اور سوال و جواب کی جو سائٹ ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کربلا میں 9.5 میٹر زرعی کے اطراف میں صرف مسافر کو اختیار لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مسئلہ 9.5 میٹر والا اور 11.5 میٹر والا، یہ تھوڑا سا 1-2 میٹر کا اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کو دیکھ لیں کہ کوئی احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط کر لیں۔ اچھا، یہ اختیار فقط نمازوں کی حد تک ہے، روزے میں یہ والا اختیار نہیں ہے کہ آپ کو مسافر کو اختیار مل جائے کہ 10 روز سے کم کے قیام میں وہ مثلا روزہ بھی وہاں پر رکھ سکے۔ 10 روز سے کم کا جو مسافر ہے اس کو نماز میں تو یہ اختیار ہے کہ قصر و تمام کا، لیکن روزے میں اختیار نہیں ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا 10 روز سے کم کے قیام میں۔ مدینے میں البتہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ حاجت کے 3 روزے رکھنے کا، لیکن اس کی ایک ڈیٹیل الگ ہے اور اس میں کافی اختلافات بھی ہیں مراجع میں، تو وہ کہ کیا طریقہ کار نظر کرے گا یا قضا روزے اس کے اوپر ہیں تو نظر ہو سکتی ہے یا نہیں، بہت سارے اس کے اندر آتے ہیں مسائل جو فی الحال حج پہ جانے والوں کے لیے ہے یا مثلا عمرے وغیرہ پہ جو جاتے ہیں ان کو پیش آتے ہیں، لیکن فی الحال اس میں ہم نہیں جا رہے۔ اچھا، اب ایک چیز مسئلہ آتا ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ حائض عورت جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہے اماموں کے خاص زرعی والے جو کمرہ ہے جہاں قبر مبارک ہوتی ہے وہاں پر احتیاط واجب ہے کہ نہ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ رواق جو بنے ہوئے ہیں، کوریڈورز بنے ہوئے ہیں، راہداریاں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اس کے اطراف میں، یعنی زرعی والے کمرے کے علاوہ، اور جو صحن ہیں وہاں پر بھی جا سکتی ہے، سوائے کہ وہ جگہیں جو مسجد کے حکم میں ہیں، تو وہ پچھلی دفعہ آیا تھا کہ وہاں پر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتی ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتی ہے، اور اگر اس کا ایک ہی دروازہ ہے تو یہ نہیں کر سکتی کہ اندر جائے اسی دروازے سے پھر واپس آ جائے چلتی ہوئی، نہیں، اس کے 2 دروازے ہونا چاہیے۔ وہ دیکھ لے اگر 2 دروازے ہیں تو اندر جائے اور بغیر رکے وہاں پر بغیر ٹھہرے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور پچھلی دفعہ شاید رہ گئی، وہ تھی استحاضہ والی جو عورت ہے اس کو البتہ مسجد میں بھی جانے کا اختیار ہے، زرعی والے کمرے میں بھی جانے کا اختیار ہے۔ صرف یہ حائض کے لیے مسئلہ ہے، استحاضہ والی عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔
استحاضہ والی عورت تو حتیٰ کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی جا سکتی ہے، اور وہ اس کے البتہ وہ بس مسائل وہ رہتے ہیں کہ کب وضو کرنا ہے، کب غسل کرنا ہے، قلیلہ، متوسطہ، کثیرہ والے جو مسائل ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ وادی السلام نجف میں حضرت ہود اور حضرت صالح جو اللہ کے 2 نبی ہیں ان کے مزارات بھی ہیں، کیا حائض وہاں پر بھی جا سکتی ہے؟ یعنی اس پہ لکھا ہے باقاعدہ کہ جو مرقد ہے 2 نبیوں کا، ہود اور صالح علیہ السلام کا، تو کیا یہ اور ان عورتوں کو وہاں پر بھی جانے کی اجازت ہے؟ اچھا، یہ جو 2 قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں وادی السلام کے جو قبرستان ہے نجف اشرف میں، اس کو مشخص کیا تھا آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے۔ اس سے پہلے یہ واضح نہیں تھا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے اس میں بہت سارے انبیاء اور بزرگ شخصیات کی قبریں ہیں، اور انبیاء کی قبریں بھی ہیں، جس میں سے آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے اس کو سب سے پہلے کہا، یعنی کسی طریقے سے یہ بات پتہ چلائی تھی کہ یہ 2 انبیاء ان جگہوں کے اوپر مدفون ہیں، اور وہاں پر جو بھی زائرین ہیں، جو بھی وادی السلام کے قبرستان جاتے ہیں، وہ ضرور ان جگہوں کے اوپر بھی جاتے ہیں، اور حضرت ہود اور حضرت صالح کے قبور پہ بھی جاتے ہیں۔ تو باہر کی حد تک تو خیر حائض عورت جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے جو استفتاء سیکشن کے سربراہ ہیں، ان سے آغا سیستانی کا نظریہ سلسلے میں معلوم کیا گیا تھا کہ حائض عورت ان 2 انبیاء کے قبور کے اوپر جا سکتی ہے یا نہیں، تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ ان کی یہ قبور ہونا ثابت نہیں۔ یعنی دیکھیں، جو بالکل ثابت شدہ ہو تو اس کے لیے ایک مسئلہ ایک الگ بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ہود اور صالح کے جو قبرستان ہے، ظاہر ہے کہ لیکن یہاں پر کیونکہ شہرت ہے اور اب لوگ سارے زائرین جاتے ہی ہیں، تو بہرحال وہ اگر وہ جائے ان جگہوں پر، کیونکہ اس کا ہونا ہی ثابت نہیں ہے کہ یعنی 100% بنیاد پر کہ یا اطمینان بخش بنیاد پر کہ ان کی قبور ہیں، تو بہرحال اس لحاظ سے ایک حائض عورت کے لیے یہاں پر جانے میں بھی کوئی ویسی قباحت نہیں ہے۔ کوئی ویسے نہ جانا چاہے، دل نہ چاہے اس کا، اور باہر سے یا کہیں سے بھی ان کی قبر کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے بھی ہو جاتی ہے، تو بالکل ذریعہ پر ان کی قبر کے پاس جانا بھی اس سلسلے میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر کوئی چلی بھی جائے تو کیونکہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ یہ بہت علمی بنیادوں پر کہ یہ ان کی قبور ہیں، یعنی البتہ آغا مہدی بحر العلوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشخص کیا تھا، لیکن بہرحال علماء کے نزدیک اس طور پر اس کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایران میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک مزار ہے شوش کے علاقے میں، تو وہاں پر بھی یہ حضرت دانیال کا ہونا یہ ثابت نہیں۔ حضرت دانیال وہ تھے جو بخت نصر کے زمانے میں تھے، انتہائی ظالم بادشاہ، اور اس نے ان کے اوپر شیر چھوڑ دیے تھے، اور شیر آ کر حضرت دانیال کے قدموں کو چاٹنے لگے تھے آ کر، اور ان بڑے مشہور ہے کہ حضرت دانیال جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کی انبیاء کے جسم کیونکہ خراب نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ حضرت دانیال کے جسم اقدس کو قبر سے نکال کر اور ایک لکڑی کے تختے پر رکھ کے آسمان کے نیچے رکھتے تھے، تو فوراً بارش ہو جاتی تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں ان کے حضرت دانیال کے، لیکن بہرحال اس لحاظ سے یہ جو شہرت ہے اس کی کہ یہ حضرت دانیال کا ہے شوش کے علاقے میں، لیکن اس کا ہونا بھی ثابت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی ہزاروں سال پہلے کی چیزیں ہیں، اور اب اس کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے کہ یہ ان کی قبر مبارک ہے بھی یا نہیں۔ تو مشکوک جگہوں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے حائض عورت کا، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مثلا بہت سی مساجد کے ایکسٹینشنز ہو رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ علاقہ مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا، تو حالت شک میں وہاں پر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ان جگہوں کے اوپر بھی حائض عورت جا سکتی ہے، خواہ اگر ان مقبروں پہ بھی اگر اس کو جانا ہو۔ اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے عتبات عالیات میں نماز جماعت کیسے پڑھیں۔ مردوں کے لحاظ سے تو بہرحال مردوں کو کیونکہ عام طور پر زیادہ تر آنا جانا نماز جماعت پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ان کو پھر بھی کچھ مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین وغیرہ جو ہیں، جو ہمارے یہاں کی خواتین، باہر والی نہیں، باہر والی سے مراد یہ کہ ایران، عراق یا جو ان جگہوں پر ہیں وہاں پر نماز جماعت خواتین کافی پڑھتی ہیں، تو نماز جماعت کے مسائل سے بھی آگاہ ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں جا کر کہ ہماری خواتین بیچاری ہکا بکا ہوتی ہیں، نماز جماعت میں کیسے شامل ہوں، نماز جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے تو بعض اوقات تجافی کرنا ہوتی ہے، یعنی دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے اپنے گھٹنوں کو اٹھانا ہوتا ہے، جب تک اگر پیش امام سے 1 رکعت آپ پیچھے چل رہے ہوں، 2 رکعت پیچھے چل رہے ہوں، تو نماز جماعت میں کیسے شامل ہوں۔ تو خواتین جس طرح، یا مثلا سب لوگ وہاں پر عام آبادی بھی کیونکہ ہوتی ہے اور وہ پوری نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ
نجف میں ہو مثلاً اور وہاں آپ کو وہ نماز 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی ہو تو آپ نے بھی 4 پڑھ لیتی ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بہرحال خواتین اگر نماز جماعت کے احکام سے واقف نہیں ہیں تو وہ بہتر ہے کہ اپنی فرادہ سے ایک صحیح نماز پڑھ لیں بنسبت جماعت کے ساتھ غلط نمازیں پڑھنے سے. یعنی یا تو صحیح مسائل کو سیکھ کر جائیں, اور عام طور پر ان جگہوں کے اوپر مسائل ہوتے ہیں, تو بہرحال خواتین جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ نماز جماعت میں کیسے شامل ہوتے ہیں اور کہاں قصر پڑھنی ہے ان کو, کہاں مثلاً ان کو جو ہے پوری پڑھنی ہے. یہ تمام مسائل سیکھ کر جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن مرد حضرات بھی وہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے نماز جماعت میں شامل ہوتے ہیں. پیش امام کی عدالتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں جو بڑے بڑے علماء پڑھا رہے ہیں تو دیکھ کے ویسے ہی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اتنے متقی پرہیزگار علماء تک ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں عدالت کا یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ویسے آغا سیستانی بھی, آیت اللہ خوئی وغیرہ بھی وہ کہتے ہیں کہ فقط یعنی ہم کسی بھی مسجد میں جا کے گھس جائیں اور ہم مثلا ہمیں پیش امام کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کی عدالت بھی ہے یا نہیں, کوئی ہمارے پاس گواہی بھی نہیں ہے, تو اس طرح سے اطمینان کیے بغیر نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں پر یہ اطمینان عام طور پر ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حرم کی سجدگاہ ہم ساتھ لے آتے ہیں. مثلا ہم نے نماز پڑھی, سجدگاہ آپ نے پرس میں ڈال لی, اپنے ہاتھ میں پکڑ لی, مرد حضرات ہوتے ہیں اپنی جیب میں ڈال لی, پھر زری کے اوپر چلے گئے, پھر وہاں پر دعائیں زیارتیں وغیرہ پڑھیں, پھر ویسے ہی اپنے ہوٹل چل کے آ گئے, تو حرم کی سجدگاہ ان کی جیب کے اندر پڑی ہوئی آ جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیے, یہ اگر ایسا ہوا ہے تو حرم کی سجدگاہ کو فوراً حرم میں واپس پہنچانا پڑے گا. عام طور پر یہ چیزیں سجدگاہیں وغیرہ وہاں پر وقف بھی ہوتی ہیں, تو اس کو فوراً, اچھا کبھی کبھی سامان میں آ جاتی ہے. بہت سے تو لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے بیگ میں ساتھ پاکستان ہم ساتھ لے آئے ہیں, تو حتی المقدور اس کو واپس فوراً جلد سے جلد پہنچانا پڑے گا, اور کوئی بھی زائرین وغیرہ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کو دے دی جائے کہ وہ حرم میں, اور جو حرم جس جگہ کا ہے وہیں پر ہی پہنچائیں. وہاں آپ کو مثلا یاد آ گیا کہ میں آخری مرتبہ مثلا کربلا حرم امام حسین میں تھی, تو یہ وہیں پر ہی رکھوائیں. یہ نہیں کہ حرم حضرت عباس میں رکھوا دیں اس کو, کیونکہ ہر جگہ کے وقف کے احکام اس لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی, بہت سی جگہ تو ایسی ہیں کہ اگر وہاں کی سجدگاہ بھی اگر آپ اٹھا کے اپنے ساتھ لے آئیں تو بہت سے وہاں یہ بات شہرت رکھتی ہے, جیسے یہی جو وہ ہے اپنا ان کے ہاں جو ان کے امام ہادی کے جو فرزند تھے اور ان کے سید محمد کے اس کے اندر جو جاتے ہیں, اور وہاں پر بم دھماکہ وغیرہ بھی ہوا تھا, تو وہاں کے متعلق یہ بات شہرت اتنی رکھتی ہے, حتیٰ کہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مدرسۃ القائم جب حیات تھے تشریف لائے تھے, تو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اپنے ہی اس کے متعلق سفر کی ایک بات بتائی تھی کہ جب ہم وہاں سے آ کر ہم حلب بار بار اس پہ آ رہا ہے زبان پہ, سید محمد کا جو جہاں پر یہ مقبرہ ہے, جب وہاں سے واپس جانے لگے تو پتہ چلا کہ بس ہی سٹارٹ نہیں ہو رہی. تو فوراً ان کے دماغ میں آیا کہ بھائی یہاں کی کوئی سجدگاہ تو کسی نے اپنے ساتھ نہیں رکھ لی ہے, کوئی سجدگاہ تو کسی کے پاس نہیں رہ گئی ہے. تو سب لوگوں نے اپنے اپنے سامان ٹٹولے, تو ایک صاحب کے پاس سے نکل آئی اور پھر کہا کہ جاؤ یہ دوبارہ جا کر رکھ کر آؤ. جب وہ دوبارہ رکھ کر آئے وہاں پر, تو اس کے بعد جیسے ہی آئے اور آ کے اطلاع دی, گاڑی انہوں نے سٹارٹ کی, فوراً گاڑی سٹارٹ ہو گئی. تو بہت سی اس طرح کی بڑی, اور یہ بہت زیادہ شہرت یہ اس بات کی جو ہے وہ ہے کہ سید محمد کے جو مقبرہ ہے اس سے کوئی بھی چیز اگر لے جائی جائے تو وہ وہاں سے نہیں جا پاتی. بہت ساری کرامات ان کی اس انداز سے شہرت رکھتی ہیں. تو آپ تو خیر اس بم دھماکے کے بعد سے بہت زیادہ یہ دوبارہ سے صحیح تعمیر ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ اب اپنی پوری جلالت کے ساتھ ان کا یہ روضہ وہاں پر موجود ہے. اچھا, اب ایک تو چیز یہ تھی کہ حرم کی سجدگاہ آپ اٹھا کے گھر لے آئے, تو وہ تو تھا کہ واپس پہنچانا ہے. اچھا, ہم نے کیا کیا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا حرم حضرت عباس علمدار کے پاس جو ہے مثلا ہماری رہائش گاہ ہے ہوٹل میں, اب ہم نے پہلے حضرت عباس کے روضے پہ گئے, وہاں کی سجدگاہ اتفاق سے ہماری جیب میں آ گئی, وہی اٹھا کے ہم جو ہے اس کے بعد پھر وہاں سے زیارت کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام گئے, تو وہی سجدگاہ ہم نے کہا کہ یہ تو ہماری جیب میں ہے. کیا دوسرے حرم میں وہ سجدگاہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں, خود آیت اللہ سیستانی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اگر یہ سجدگاہ حرم کے لیے وقف ہے, حرم حضرت عباس کے لیے, حضرت امام حسین کے حرم کے لیے, تو ایک حرم کی سجدگاہ کو اٹھا کے دوسرے حرم لے جا کر استعمال نہیں کر سکتے. ہاں, اگر ایسی کوئی سجدگاہ ہے آپ کو پتا ہے
کہ یہ سجدگاہ جو ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سجدگاہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں نمازیوں کو پڑھنے کے لیے ویسے ہی رکھ دیتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ نمازیوں کو پڑھنے کے لیے رکھی گئی ہیں, حرم کے لیے وقف نہیں کی گئی, تو پھر تو ایک حرم کی سجدگاہ دوسرے حرم میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن اگر معلوم نہ ہو تو پھر آپ کو یہی سمجھا جائے گا کہ حرم کے لیے وقف ہے اور اس سجدگاہ کو دوسرے حرم میں استعمال نہ کریں. یعنی عام طور پر یہ عام جگہوں پہ بھی پیش آتا ہے مسئلہ. مثلا مسجدیں عام طور پر امام بارگاہوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. اب مسجد کی مثلا چٹائی اٹھا کر امام بارگاہ لے آنا یا امام بارگاہ کے لیے کوئی وقف شدہ چیز ہے اسے مسجد کے اندر لے جانا, تو یہ لوگ عام طور پر اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایک جگہ کے لیے جو وقف شدہ ہے وہ وہیں پر استعمال ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے عام طور پر زائرین کو, کہ اگر کسی حرم کے لیے مخصوص سجدگاہیں وہاں پر رکھی گئی ہیں اور وقف ہیں وہاں کے لیے, تو پھر ان کو اٹھا کر کسی دوسرے حرم لے جانا یا اپنی بلڈنگ میں لے آنا وغیرہ وہ تو کسی صورت جائز نہیں ہوگا. پھر ایک چیز زائرین کو وہاں پر آتی ہے کہ اکثر تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں حرم میں ہی لیٹ کر سو جاتے ہیں. حرم میں کیا حرم میں سویا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مساجد کے اندر سونا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. بہت سے علماء کے نزدیک حرم عائمہ میں سونا بھی مکروہ کے حکم میں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں, ان سے سوال بھی پوچھا گیا کہ حرم مقدس کے اندر یا ایوان کے اندر سونے کا کیا حکم ہے, تو انہوں نے جواب دیا اس سلسلے میں حرم عائمہ کی انتظامیہ کی طرف سے صادر شدہ تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی اگر وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو نہیں سو سکتے. اگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے کسی بھی جگہ آپ لیٹ کے سونے لگے اور آپ کو آ کر اٹھا دیتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بات نہیں وہ ادھر ادھر ہو گیا تو ہم دوبارہ سو گئے. تو انہوں نے بڑی اس کی تاکید فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ حرم کی انتظامیہ جو جن باتوں پر عمل کروا رہی ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. یا یہ کہ حرم کی انتظامیہ خود ہی آپ کو بہت سی جگہ ایلوکیٹ کر دیتی ہے. یعنی جب بہت زیادہ رش وغیرہ وہاں پر ہو جاتا ہے قافلوں کا, تو نیچے کی طرف بہت سارے سرداب وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پر حرم امام علی رضا علیہ السلام میں بھی اور دیگر آئمہ کے حرموں میں بھی اس طرح سے اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہاں پر آ کر لوگ سو سکتے ہیں. تو جو ایلوکیٹڈ جگہ ہیں اس انداز سے وہاں پر سو سکتے ہیں, اور جہاں وہ اجازت دے دیں وہاں سونے کی اجازت ہے, اور جہاں پر اجازت نہ دیں تو سونے کی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر بہرحال زائرین تھکے ہوتے ہیں یا ان کے ہوٹل بہت دور ہوتے ہیں, بار بار آنا جانا مشکل ہوتا ہے, تو کچھ اوقات میں سونے کی ان کو وہاں پر اجازت مل جاتی ہے. لیکن اسی جگہ کے اوپر جو جہاں اجازت دیں وہیں سونا ہے, اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں سو سکتے. اچھا, اسی طریقے سے سفر زیارت میں مثلا شاپنگ کرنا یا ونڈو شاپنگ کرنا, اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اس کے اندر بہرحال یہ کہ کوئی اس لحاظ سے تو حرج نہیں ہے. عام طور پر لوگ کچھ تبرکات بھی وہاں سے خریدتے ہیں, تزویریں سجدگاہیں وغیرہ لیتے ہیں, اس طرح کی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر وقت پورا وقت اگر انسان اسی کے اندر مثلا لگائے, اور بعض اوقات دل تھوڑا سا خراب بھی ہو رہا ہوتا ہے, ایسی جگہوں سے خریداری کر رہا ہے, مثلا کافی حضرت عباس یا حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے وہیں ہم شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں. بہت سی چیزیں اب وہ ایسی جگہوں کے اوپر آ گئی ہیں, اطراف میں دکانیں بن گئی ہیں, تو بہتر ہے کہ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیں, اوائڈ کریں ان جگہوں کے اوپر. بعض اوقات بے احترامی سی محسوس ہونے لگتی ہے, اگرچہ آرام کی حد تک تو بہرحال مسئلہ نہیں ہے, لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان جگہوں کے اوپر ہم اس انداز سے خریداری کریں. جیسے شام جاتے ہیں اور گزر کے جا رہے ہیں بازار میں سے ہوتے ہوئے, تو وہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہو کے اپنا شروع کر دیتے ہیں شاپنگ وغیرہ کرنا. لیکن عام طور پر وہاں پہ بھی زائرین کو معیوب ہی لگتا ہے کہ وہاں پر جہاں سے اسیروں کو اس انداز سے گزارا گیا ہو وہاں پر ہم اس انداز سے شاپنگ کریں. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اوائڈ کریں تو اچھا ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ خاک کربلا ہم خریدتے ہیں, وہاں کی سجدگاہیں جو خرید کے بھی تو لے کر آتے ہیں وہاں سے, وہ خاک کربلا ہوتی ہیں. یا خاک شفا کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ خاک کربلا ہو, اس کو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور خاک شفا کی بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, جائز تو ہے. اور اصلی خاک شفا کی بات کر رہے ہیں, وہ والی خاک شفا جو کہ خاص طور پر عاشورے کے روز بالکل سرخ ہو جاتی, یعنی جس کے اصلی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر عاشورے سے پہلے ہم دیکھیں تو اس کا وہی مٹی والا رنگ ہوتا ہے, اور عاشورے کے روز ایک دم سے سرخ ہو جاتی. اور یہ اس قدر شہرت یہ بات رکھتی ہے حتیٰ کہ شیخ مہدی کربلائی جو حرم میں وہاں پر نماز جماعت کی امامت فرماتے ہیں, خود آ کر
آ کر دیکھتے ہیں، اور اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چل جاتی ہے کہ صحیح آپ کا چاند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یعنی روز عاشور وہ خاص طور پر سرخ ہو جاتی ہے مٹی جو ہے. اور جن لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں سے، ویسے تو بہت مشکل ہے آج کل ملنا اصلی خاک شفا کا، لیکن اس کا سرخ ہو جانا، یا مثلاً بہت سے لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں، حرم کی کھدائیاں ہوتی ہیں قریب ترین جگہ کی، وہاں سے مٹی یا پتھر وغیرہ لے آتے ہیں، تو یہ اتنی شہرت رکھتی ہے چیز کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. تو بہرحال کیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہی سوال آیت اللہ خامنہئی سے بھی پوچھا گیا کہ از اٹ پرمیسیبل ٹو سیل اور پرچیز خاک شفا. خاک شفا، اب یہاں اصلی والی خاک شفا کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یس اٹ از، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس کو خریدا جا سکتا ہے، خرید و فروخت بھی اس کی جائے. اچھا، لیکن پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر تربت سید الشہداء کی جو خرید و فروخت کی جائے تو بہت سے علاقوں کے اندر یہ توہین شمار ہوتی، تو کیا یعنی پھر وہاں پر رکنا چاہیے اس بات کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چنانچہ عرفاً ہتک و توہین و بے احترامی محسوب شود حرام است و تشخیص موضوع بمکلف است. فرماتے ہیں کہ اگر عرفاً یعنی عام ماحول اور معاشرہ اس کی خرید و فروخت کو ہتک اور توہین سمجھ رہا ہو خاک شفا کی، یا بے احترامی سمجھ رہا ہو، تو پھر یہ کام حرام ہو جائے گا، اور تشخیص موضوع مکلف کی ذمہ داری، یعنی خود دیکھے کہ جس جگہ پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں کا عرف اور معاشرے سے کیا سمجھ رہا ہے. اگر معاشرے کے نزدیک یہ توہین نہیں ہے، تو جیسے کہ عام طور پر عراق میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا، لوگ آرام سے وہاں سے خرید کے. خاک کربلا میں تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہے. خود خاک شفا بھی اگر علاقے کے اندر کسی کے پاس ہے اور ہم کہیں گے بھائی ہمیں دے دو اصلی خاک شفا، اس کے بدلے میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، تو یہ خرید و فروخت بھی فرماتے ہیں کہ جائز ہے. البتہ ایک چیز اور بھی ہے، بھی کچھ عرصے پہلے انگلینڈ وغیرہ کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا. اب ہم فقہی اعتبار سے چیزوں کو صرف دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو، بس فقہی اعتبار سے آپ کو صحیح مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ کسی جگہ کوئی چیریٹیبل ادارہ یا آرگنائزیشن یا کوئی بھی دینی کام کرنے کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، تو اس میں اصلی خاک شفا کو آکشن کے لیے، نیلام کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ جو زیادہ بولی لگائے گا وہ خرید کے لے جائے گا، پھر یہ چیریٹیبل اس کے اندر کسی بھی دینی یا تبلیغی مقصد میں وہ پیسہ استعمال ہوگا. تو یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس طرح سے آکشن کرنا ہے، اس کا نیلامی کرنا، کیا یہ بھی جائز ہے؟ تو وہاں سے یہ جواب ہے کہ لا مانع منہ فی نفسہ ہی، یعنی بذات خود اس کام کے اندر حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی وہی والا مسئلہ آئے گا جس سے پہلے آیا کہ اگر کسی ماحول اور معاشرے کے اندر یہ بے احترامی اور ہتک محسوس ہو تو وہاں پر یہ کام جائز نہیں ہوگا. لیکن ویسے فی نفسہ ہی بذات خود یہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے. البتہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ ایک روایت ہے کامل الزیارات کے اندر جس میں اس کو منع کیا گیا، لیکن وہ بھی مرفوع روایت ہے، یعنی ضعیف روایت ہے، جس کے اندر اس کی خرید و فروخت کو منع کیا گیا، حتیٰ کہ شیخ حر عاملی نے بھی وسائل الشیعہ کے اندر اس کو کراہیت پہ محمول کیا ہے، حرام ہونا انہوں نے بھی قرار نہیں دیا ہے. تو بہرحال حرمت کی حد تک معاملہ نہیں ہے. لیکن یہی والا کام اگر مثلا پاکستان میں ہونے لگے اور یہاں پر ایک دم سے بہت، جب ظاہر ہے سب سے زیادہ اس کا ریئیکشن یہاں کی آڈینس ہی کے اندر آیا تھا، جب اس طرح سے وہاں پر یہ چیز ہوئی تھی تو یہاں کے ماحول اور معاشرے نے اس کو برداشت نہیں کیا. یعنی یہ معاملہ اگر یہاں پر ہوتا تو یہ شاید حرام کی حد تک پہنچ جاتا. لیکن جس علاقوں میں انگلینڈ وغیرہ میں تو وہاں حرام، یعنی لوگ اس کو اس طور پر نہیں سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، اگر اس کو خرید و فروخت کس کی ہو جائے اور اس کو نیک مقاصد میں پیسے کو استعمال ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اچھا، اسی طرح سے یہی والا سوال آکشن کا جو ہے، یہ سوال آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جو سوال میں جس طرح سے فرض کیا گیا ہے اس میں اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ خاک شفا کی خرید و فروخت اور نیلامی کا ایک صحیح اسلامی طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ حدیث کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ایک استفتہ ہے، اور یہی والا استفتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے پیسے یعنی کے طور پر اس طرح ہم عام طور پر خرید و فروخت کرتے ہیں، اس طرح سے خاک شفا کی خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ کیا کریں کہ جو بیچنے والا ہے وہ اس کو ہدیے کے طور پر دے، اور جو خرید رہا ہے وہ اس پیسے کو ہدیے کے طور پر دے. یعنی یہ ہدیے کے طور پر پیسہ دے اور وہ ہدیے کے طور پر ان کو خاک شفا دے دے، تو یہ خرید و فروخت نہیں کہلائے گی، پھر ایک دوسرے کو ہدیہ دینا کہلائے گا. اس سے بھی فرق بہت پڑ جاتا ہے.
اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی یہ بات اپنے فتوے میں تحریر فرمائی تھی. وہ فرماتے ہیں اس طرح آپ قرآن کی خرید و فروخت کرتے ہیں, مثلا دکان پہ گئے آپ کو قرآن خریدنا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ کار کہا جاتا ہے کہ وہ آپ اسے ہدیے کے طور پہ پیسے دیں اور وہ آپ کو ہدیے کے طور پر قرآن دے دے. تو یہ پھر قرآن کی خرید و فروخت نہیں کہلائے گی, یہ پھر ایک دوسرے کو ہدیہ دینا کہلائے گا. یہ ہبہ معوضہ بھی کہلاتا ہے یا اس طرح سے یہ ہدیہ دینا یہ کہلاتا ہے, یعنی ایسا ہدیہ جس کا کوئی عوض ہوتا ہے, اس کو ہبہ معوضہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ خاک کربلا میں بھی یہ کوئی کرنا چاہے تو آپ دکاندار کو کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, وہ بھی آپ کو کہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, خاک شفا آپ کو, خاک کربلا آپ کو دے دے, سجدہ گاہیں وغیرہ. تو اس طرح سے کی جا سکتی ہے. خاک کربلا میں تو خیر پرابلم نہیں ہے, خود خاک شفا جو اصلی خاک شفا ہے اس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے خرید و فروخت نہ کریں, بلکہ کیا کریں کہ ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر یا ہبہ معوضہ کے طور پر دیں. اچھا, اب وہاں سے جب لے کر آتے ہیں خاک شفا وغیرہ, تو اگر اصلی خاک شفا ہے, اول تو دیکھیے اصلی خاک شفا ملنا تقریباً ناممکن کے قریب ہے, کیونکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اصلی خاک شفا وہی ہے جو تربت امام, جو قبر امام مظلوم کی جو مٹی ہے. اب وہاں سے لوگ اٹھا کے تو نہیں لاتے ہیں, تو اور وہ واقعی اس کے اندر ایسی یعنی پریشانیوں سے بچانے والی اور امراض سے بچانے والی خصوصیات آیت اللہ خوئی کے متعلق مشہور ہے کہ کافی بزرگ جب ہو گئے تھے تو آنکھوں سے شدید ترین آنکھیں ان کی, آج کل بھی فلو چلا ہوا ہے اس انداز کا آنکھوں والا, تو خیر ان کو بہت سخت قسم کا ہوا تھا کہ تقریباً آنکھوں سے جیسے خون سا ان کے جو ہے وہ بہ رہا تھا. تو آیت اللہ نصر اللہ مستنبت جو ان کے داماد بھی تھے, جب ان کے گھر میں آئے تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ تم فلاں طاق پہ جو رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی خاک شفا اصلی, وہ انہوں نے اتروائی اور ان کے سامنے ہی آنکھوں میں وہ اس کے کچھ ذرات ڈالے. تو ملتا ہے حکایت کے اندر کہ اسی وقت آقا خوئی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. درود بھیجیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مشکلات اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے اصلی خاک شفا. اگر مسافر اپنے ساتھ اس میں رکھے, پہلے زمانے میں ہوتا تھا, حتیٰ کہ جب یہ اصلی خاک شفا نہیں بھی ہے تو بزرگ حضرات اپنے ساتھ جو ہے نا وہ مہر جو ہوتی ہے, یعنی خاک کربلا والی یا خاک شفا والی جس پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ اپنے ساتھ سامان کے اندر رکھتے تھے. تو اس سے جو ہے نا چوری ڈاکے اور لٹنے اور اس سے محفوظ انسان جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. تو خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بھی یہ بات بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بلکہ میں جو آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوں, یہ میری ایگزسٹنس ہے, یہ اصلی خاک شفائی کی وجہ سے. خود بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جب گئے تھے ایک مرتبہ وہاں پر کربلا, تو اس زمانے میں بحری سفر بھی ہوتے تھے, اور جب واپسی میں انڈیا جب وہ آ رہے تھے تو کسی طور پر سمندری سفر کے تھرو بحری جہاز کے اندر آ رہے تھے, تو اس حد تک زبردست طوفان آیا کہ تقریباً جہاز ڈوبنے کے قریب ہو گیا. تو ان کے پاس اصلی خاک شفا بالکل اتنی کہہ رہے چنے کی دانے سے بھی کم مقدار کے برابر ان کے پاس اصلی خاک شفا سامان میں موجود تھی. انہوں نے وہ اس میں سے ایک چٹکی لے کے اور سمندر کے اندر ڈالی, تو اسی وقت طوفان تھم گیا. اور فرما رہے ہیں کہ میرے جو دادا تھے وہ بھی بچ گئے, تو ان کی شادی ہوئی, تو ان کے اولاد, ان کے والد پیدا ہوئے, اور ان کے اولاد کی اولاد یعنی خود مولانا صادق حسن صاحب قبلہ پیدا ہوئے. تو خود فرماتے ہیں کہ میری جو ایگزسٹنس نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ اسی خاک شفا کی وجہ سے. تو بہرحال اچھا, اب خاک شفا جو ہے یہ ایک تو میں بتا رہا تھا کہ آغا سیستانی جو ہے فرماتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی, ویسے تو 30 میل کے دائرے تک بھی بہت سے علماء جو ہے قرار دیتے ہیں, بہت سے اور فاصلوں کا کافی فرق ہے روایات کے اندر کہ کہاں کی حد تک جو ہے وہ خاک شفا شمار ہوتی ہے. وہ بھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اوریجنل جو قبر ہے یہ اس کو یہ والی چیز حاصل ہے کہ بالکل اس سے متصل جو مٹی ہے وہ اگر کسی کو مل سکے تو وہ پھر خاک شفا کو استعمال کر سکتا ہے, تو اس کو کھا سکتا ہے بیماری کے لیے. البتہ خاک شفا کو کیا ہے, شفا کے غرض سے یا تو ایک دم نگل لے لیکن چبائے نہیں اس کو, یا بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اس سے دور ہٹ کے بھی مل رہی ہوتی ہے, عام طور پر ایک ساشے کی طرح سے جو ایک بہت چھوٹا سا ایک پیکٹ ہوتا ہے جسے غبار حرم کہا جاتا ہے, وہ وہاں کی انتظامیہ دیتی ہے. یعنی عام طور پر آپ کچھ ڈونیشن وغیرہ وہاں دیں تو وہ آپ کو ہدیے کے طور پر جو وہاں پر جو
یہ غبار وغیرہ جمع کیا جاتا ہے اور یہ ویکیوم کلیننگ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں جو ڈسٹ ان کے پاس جمع ہوتی ہے اس کو بھی وہ تو بہرحال وہ کیونکہ قبر سے کافی قریب ترین جگہ ہے تو وہ اس کے اندر بھی یہ والی شفا یابی کی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن یہ حرم جو بھی قبر سے دور آپ کو ملے گی خاک وہاں کی، تو اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو آپ، کیونکہ عام مٹی کا کھانا حرام ہے، تو اس کو اس طور پر نہ کھائیں، بلکہ کیا کریں کہ اس کو پانی کے اندر بالکل حل کر لیں. یعنی ایک یا تو اگر بالکل قبر امام کی مٹی آپ کو مل جائے خوش قسمتی سے اور شفا کی نیت سے اس کو کھا رہے ہیں، تو اس میں تو اس کو بغیر چبائے اس کو نگل سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر دور کی مٹی ہے تو اس کو ویسے عمومی طور پر تو کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ مٹی کو کھانے، مثلا آپ خاک کربلا ہے یا سجدگاہیں لوگ عام طور پہ کھانے لگتے ہیں کہ یہ بھی تو اس کو سمجھ کے کہ یہ تربت امام مظلوم نہیں. یہ جو عام گھروں میں سجدگاہیں ہوتی ہیں یہ خاک کربلا ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ تربت امام مظلوم نہیں ہوتی ہیں. تو ان کی بھی اگر کوئی شفا یابی کی نیت سے اگر کوئی کھائے تو ان کو اس طرح سے نہیں کھا سکتا کہ وہ باقاعدہ مٹی کو اس انداز سے کھائے کہ وہ چبا رہا ہے اس کو. یا تو اس کا ایک حل یہ بتایا گیا کہ پھر اسے پانی میں یا کسی مشروب میں اس طرح سے بالکل گھول کے حل کر لیا جائے کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے، پھر شفا کی نیت سے اس کو پی لے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک تفصیلی ایک درس سے یہاں پر ہو چکا ہے. شفا یابی کے لیے خاک شفا کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر درس دیا جا چکا ہے اس موضوع پر. اچھا، یہ جو ہے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ سب سے آخری سوال بھی ہے کہ کیا قبر نبی اکرام یا قبر امام علی علیہ السلام یا دیگر ائمہ کی قبور مقدسہ سے لی گئی مٹی کو شفا کی نیت سے کھانا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا جائز نہیں، کیونکہ شفا کی نیت سے فقط اور فقط خاک شفا تربت سید الشہداء کو کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مقدس قبر کی مٹی کو کھانا جائز نہیں. بہت سے لوگ حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر ان جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جنت البقیع میں افراد، ان کی نگاہوں سے بچ کر ایک مٹھی قبور سے جو ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر اسے خاک شفا کے طور پر لے آتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں. تو یہ والی خصوصیت حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کی قبر کی مٹی بھی کسی کو مل جائے تو یہ خصوصیت یہ حرام ہے. امیر المومنین سے کوئی مٹی قبر سے قریب ترین اس کو مل جائے، کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو، تو یہ کھانا وہاں کی بھی جائز نہیں ہے. یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کی خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک اس کے فقہی احکام آتے ہیں. اچھا، جو کربلا کے نواحی علاقوں کی مٹی کا حکم ہے، یعنی جو کربلا سے متصل ہیں، دور ہیں ذرا، وہاں سے لوگ مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی علماء نے یہ کہا کہ پھر اس کو اس انداز سے شفا یابی کی نیت سے استعمال کر سکتے ہیں کہ پانی میں گھول کر اسے بالکل حل کر دیا جائے، خاک اٹھائی جائے اور اس کے بعد اس کو پانی میں اس طرح گھول کے جو گرد ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو حل کر لیا جائے اور اسے پی لیا جائے، تو پھر شفا یابی کی نیت سے اس کو پیا جا سکتا ہے. لیکن مٹی اٹھا کے کھانا، جس طرح مٹی کھائی جاتی ہے، چبا رہے ہیں اور اس طرح سے، تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب ایک چیز ہے اور وہ ہے اگر زائر ان مقامات مقدسہ میں انتقال کر جائے تو اسے کہاں دفن کرنا چاہیے؟ تو ہر شخص ظاہر دماغ میں اس کے یہی آئے گا کہ اسے وہیں پر دفن کر دینا چاہیے. دیکھیے، وہاں پہ انتقال کر جانے کی بھی کس قدر فضیلت خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے بیان کی ہے کہ اگر زائر رستے میں مر جائے تو امام صادق کی روایت کے مطابق فرشتے اس کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں اور بہشت سے اس کے لیے کفن اور حنوط لے کر آتے ہیں اور اس کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں. بہشت کے ریحان اس کی قبر میں بچھائیں گے اور اس کی قبر ہر طرف سے 3-3 میل تک پھیل جائے گی اور اس کی قبر کی طرف بہشت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے روز قیامت تک اسے بہشت کی خوشبو آتی رہے گی. یعنی اگر وہ ظاہر انتقال کر جاتا ہے سفر میں، اور امام صادق ظاہر امام حسین پر خدا کی عنایات کے سلسلے میں فرماتے ہیں اگر وہ اسی سال مر جائے، یعنی وہاں پر نہیں مرے، آ کر 1 سال کے اندر مر جائے، تب بھی رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے وقت موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کو استغفار کے ساتھ اس کی قبر میں الوداع کرتے ہیں. اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرماتا ہے، اس کو منکر و نکیر کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. 1 سال بعد تک اگر وہ یعنی اسی سال مر جائے، جس سال زیارت کے لیے گیا ہے اسی سال جب کبھی بھی بعد میں بھی مر جائے، یعنی ضروری نہیں کہ وہاں پہ مرے، آ کر بھی مر جائے اور اسی سال کے اندر ہو، تو پھر یہ تمام اس کو فیسلٹیز اور حاصل ہوتی ہیں عنایات. اور یہاں تک کہ اگر وہ اس سفر کے دوران فوت ہو جائے
یعنی سفر میں آتے جاتے تو فرشتے اسے غسل دیں گے, اس کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے, جنت کی خوشبوئیں وارد ہوں گی یہاں تک کہ وہ پھیل جائیں گے, اور وہ صحیح سلامت رہا تو اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے رزق اترا کرتا ہے. تو یہ سفر زیارت کے درمیان اگر کوئی شخص اس انداز سے مر جائے. البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ اسے بہرحال ان جگہوں کے اوپر دفن کر دینا چاہیے. بہت سی ایسی جگہ ہیں سوال منکر و نکیری ساقط ہو جاتا ہے. اب کتنی بڑی اس کو فیسلٹی ہے, لیکن ہم نے کتنی ہی ایسے دیکھے ہیں جنازے یہاں انچولی میں آتے ہوئے بھی کہ انتقال کربلا میں ہوا اور ڈیڈ باڈی لواحقین جنازہ یہاں لے آئے ہیں دفن کرنے کے لیے. ارے بھائی جب وہ وہاں پر دفن ہو گیا ہے, بہت سے لوگ البتہ کچھ جگہ بہرحال اس انداز سے ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جیسے سفر حج میں عام طور پر اگر جو لوگ وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں اور مومنین ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک مسئلہ یہ والا ہوتا ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے وہیں پر ہی دفن ہونا کتنا زیادہ ثواب کا باعث ظاہر ہے. عام طور پر جیسے مدینے میں اگر بالفرض جنت البقیع کے اندر اس کو جو ہے دفن کیا جا رہا ہو, یا مثلا مسجد الحرام میں خود ہمارے ساتھ ہی ایک دفعہ حج پہ ایک صاحب تھے اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی, خیر یہیں سے خراب تھی, لیکن یہ کہ بہرحال ان کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے میں کسی طریقے سے حج پہ چلا جاؤں اور وہیں میرا انتقال ہو جائے. تو وہ جب میدان عرفات میں پہنچے اور عین عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو ہی ان کا انتقال ہوا, اور وہ آج بھی میدان عرفات میں بہرحال وہیں دفن ہوئے. بہرحال جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور سارے لوگ اپنے اپنے حاجیوں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ رہے تھے تو ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور ان کا بیگ وغیرہ جو تھے وہاں سے وہ صرف وہ واپس آئے تھے ظاہر ہے, تو وہ ایک الگ ایک دکھ کی کیفیت تھی. لیکن بہرحال یہ کہ ان کو وہیں پر ہی دفن کر دینا چاہیے. اب ان کو وہاں سے اٹھا کے میدان عرفات میں, جسے کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات جو یہی قیامت کا میدان ہوگا, اسے زمین سے کاٹا جائے گا, اسے پھیلایا جائے گا اور اسی میں پھر میدان قیامت بنایا جائے گا. تو جو شخص وہاں اتنی زبردست جگہ کے اوپر دفن ہونے کے امکانات ہیں, جنت البقیع میں دفن ہونے کے امکانات ہیں, اسے اٹھا کر آپ کہیں یہاں لے آئیں. خیر وہاں تو خیر یہ اب قانون ہے کہ بہرحال وہاں سے میت کسی اور جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور خود جب یہ مینا میں اسٹیمپیڈ ہوا تھا اور ایرانی حاجی صرف واحد وہ تھے کہ جو اپنی بہرحال وہ لے گئے تھے وہاں سے, کیونکہ وہ جس انداز سے وہ ٹریکٹروں وغیرہ کے اندر اس کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے اور بس سمجھے کسی جگہ لے جا کے ڈمپ کر رہے تھے بغیر غسل وغیرہ دیے, تو اس لحاظ سے انہوں نے جتنوں کی شناخت ممکن ہو سکی بہرحال ان کی باڈیز لے کے ایرانی لے گئے تھے. لیکن بہرحال کسی کو اگر صحیح طرح سے غسل کفن دفن وہاں پر مل رہا ہو تو وہیں پر ہی دفن ہونا فائدہ مند ہے. چاہیے جائے گا کہ آپ ان کو اٹھا کے اپنے وطن یہاں پر لے آئیں, یہاں ایسی کیا خصوصیت ہوگی, وہاں تو امکانات ہیں, ہو سکتا ہے سوال منکر و نکیری نہ ہو, بہشت کا دروازہ کھول دیا جائے, مغفرت ویسی ہو جائے, اتنی متبرک جگہ ہیں. اور ایسے ایسے ظاہر ہے جنت بقیع کے اندر اگر کوئی دفن ہو رہا ہے تو وہاں تو پڑوسی اس کو ایسے زبردست مل رہے ہیں کہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اگر کبھی ہو تو یہ فضول قسم کی جو محبتیں ہیں وہ یہ نہ دکھائے جائیں, بلکہ اس مرحوم کا سوچا جائے کہ اس کے لیے یہیں پر ہی دفن ہونا متبرک جگہوں پہ زیادہ بہتر ہے. اب آ جائیے اس پہ کہ مقدس مقامات پہ نکاح اور شادی وغیرہ کرنا کیسا ہے. دیکھیے ویسے تو نکاح اور شادی کرنا ان جگہوں کے اوپر بہت اچھا ہے, لیکن اگر وہ تمام موازین شرعی کے مطابق شادی ہو رہی ہے وہاں پر تب تو بہت اچھا ہے. یعنی دلہن ہے مثلا وہ کوئی میک اپ نہیں کر رہی, دلہنوں والے کپڑے نہیں پہن رہی, بے حجابی اس کی نہیں ہو رہی, دلہن کے ساتھ میں رہنے والی رشتہ دار خواتین وہ کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کر رہی ہیں, کوئی وہاں پہ ایسی تقریب یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی جو معیوب ہو. سمپل سا ایک نکاح کوئی بھی مولانا وہاں پر پڑھا دے اور کسی بھی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو پھر تو وہ جگہ بہت اچھی. اور یہ والی نیت بھی ہو کہ ہمیں ان صاحب قبر جس جگہ پہ بھی ہیں اور یہ نکاح پڑھا جا رہا ہے ان کی سیرت پر یہ دونوں دولہا اور دلہن عمل کریں, ایک برکت ان کی زندگی میں آئے, اس نیت سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. سمپل سی جو ایک چیز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی ہے کہ کوئی ایسی لباس خواتین جو ہے وہ دلہنیں پہن رہی ہیں پورا, اور اس کے اندر اگر سادہ ہو جیسے میں نے کہا اور بالکل کوئی شرعی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں, ایرانی بہت سے کرتے ہیں حرم امام رضا میں اور معصوم قم کے حرم میں یا دیگر اور جگہوں کے اوپر بھی آ کر زائرین جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں نکاح وغیرہ کی تقریبات. سادہ سی بالکل تقریب ہوتی ہیں
اور کوئی بے حجابی وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی تو کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر بالکل سادہ ہو. لیکن کوئی بھی اس طرح کی فوٹو سیشن کوئی رومانٹک ٹائپ کے اور فلاں اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا ایسا لباس پورے 16 سنگار کر کے دلہن جو ہے وہ پہن کر وہاں پر آ رہی ہیں, ان کی بھی بے حجابی ہو رہی ہے, تو وہ پھر وہاں پر نہ کی جائے. تو یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے. یہاں سے جو خاص طور پر خواتین جو جاتی ہیں یا ان کے لوائق جو اور ساتھی رشتہ دار وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ بڑا میک اپ ویک اپ کر کے پھر وہ حرم میں آ رہے ہوتے ہیں اور سب کی, تو وہ تو پھر شرعی قوانین کی مخالفت ہو رہی ہے. تو پھر ایسی شادی وہاں پر کرنا وہ بابرکت نہیں ہوگا بلکہ امام کی ناراضگی کا باعث بنے گا. اچھا اب آ جائیے کہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, زیارت بھی ہو رہا ہے اور کاروبار بھی ساتھ ساتھ بہت سے لوگ. تو دیکھیے بہرحال اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی, زیارت ہے تو فقط زیارت ہونی چاہیے, کاروبار کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور بعض اوقات. تو دیکھیے بہرحال یہ جو ہمارا جو پورا دین ہے یہ دین اور دنیا دونوں کا مرکب ہوتا ہے. جس طرح انسان کی روح ہے, روح کے ساتھ جسم بھی لگا ہوا ہوتا ہے, تو مادیات کے ساتھ معنویات بھی ہیں, دنیا کے ساتھ آخرت ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص زیارت بالکل خالص نیت سے کرے, اس کے بعد کوئی کاروبار بھی کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. حج کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت ہی اس روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ ظاہر اتنی پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ جا کر جمع ہو رہے ہیں تو حج اپنے مناسک انجام دیں, اور اس کے بعد کوئی کاروباری ایگریمنٹس کرنے ہیں, کچھ کرنا ہے, پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں بھی کرنے میں. خود نماز جمعہ کے متعلق کہا جاتا ہے نماز جمعہ پڑھے جائیں اور پھر وابتغوا من فضل اللہ, پھر اس کی نماز جمعہ اگر ختم ہو گئی تو یہ نہیں کہ جمعہ اگر ہے تو بس چھٹی ہونی چاہیے اور اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں, نہیں, وابتغوا من فضل اللہ, اگر اس کے بعد پھر منتشر ہو جائیں, اللہ کا فضل تلاش کریں, رزق اور مثلا کاروبار اور اس کے اندر دوبارہ بھی مشغول ہو جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو زیارت بھی کاروبار بھی یہ دونوں بھی چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ آپ کی جو وہ ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے اس سے کہ جناب اس سے آپ کی زیارت وغیرہ جس پہ آپ آئے ہوئے ہوں وہ متاثر ہو جائے اور فقط دنیا داری کے اندر ایسا لگ جائیں کاروبار میں جا کے کہ گویا امام کی زیارت سیکنڈری ہو جائے اور پرائمری امپورٹنس آپ کے کاروبار کو ہو جائے, ایسا نہ ہو. اچھا سفر زیارت میں دیکھیے کاروبار اور نئی رشتہ داریاں بھی پاسبل ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کاروانوں میں کہ جب اتنے دن انسان اپنے ساتھ رہتا ہے, ان کی عادت اتوار کہا جاتا ہے نا, کسی کو اگر آپ کو دیکھنا ہو اس کے متعلق تو اس کے ساتھ سفر کرو, تو سفر میں انسان کو بہت ایک دوسرے کے متعلق جو چیزیں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے, اس کی عادت اخلاق مزاجوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو کمپیٹیبلٹیز اگر ہوتی ہیں تو بہت سے رشتے بھی ہم نے وہیں پر ہوتے دیکھے. تو اگر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اب زیارت کے لیے آئے ہیں مثلا رشتے تلاش کیا, خواتین عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ رشتے ہمارے ایام ہزا میں جو خواتین ڈھونڈتی ہیں. تو بہرحال اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نیک کام کے لیے بعض اوقات کیونکہ اس کے اندر پبلک گیدرنگز اور وہ زیادہ ہوتی ہیں, ملنا ملانا دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے, تو ایک ضمنی فائدہ اگر یہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم تنقید کا ان کو نشانہ بنائیں. تو اس طرح سے نئی رشتہ داریاں بھی قائم اگر وہاں پر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سفر زیارت میں کھانے کون سے کھانے چاہیے؟ دیکھیے آیت اللہ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں بہت ساری کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے, بہار الانوار میں, ثواب الاعمال, تہذیب کامل الزیارات میں, معتبر اسناد سے امام صادق سے روایت کہ آپ نے فرمایا حضرت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو غمگین و مضطرب, غبار آلود اور بھوکے پیاسے ہو کر زیارت کرو, اس لیے کہ آپ کو غمزدہ و مضطرب, غبار آلود اور بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا. تو یہ تو ہے کہ بہرحال وہاں پر انسان سادہ اگر کھانے کھائے. اور اچھا یہ بھی علماء نے کہا کہ عام طور پر یہ روز عاشور اگر وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اس انداز سے غبار آلود, بھوکے پیاسے, غمگین و مضطرب اس حالت کے اندر جو ہے وہ زیارت کرے ان کی. لیکن یہ کہ عام طور پر عام دنوں میں جا رہے ہیں یا اور کسی مخصوصیوں میں جا رہے ہیں تو بہرحال وہاں اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بہت ہی لیوش قسم کے جو ہے وہ کھانے اور 10-20 پورے رکھے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک چیز اور بھی انہوں نے چیز کہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ تم زیارت کے دوران اپنے ساتھ دسترخوان لے جاتے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا جب تم اپنے ماں باپ کے قبور پر حاضر ہوتے ہو تو ایسا نہیں کرتے؟ اس شخص نے آپ سے سوال کیا زیارت کے دوران پھر میں کیا کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دودھ یا لسی کے ساتھ روٹی کھاؤ, یعنی سادہ غذا تناول کرو.
تو وہاں جا کر بہت زیادہ ایک چیز یہ ہوتی ہے. بہرحال اب وہ دوسرے لوگ اس کو آپ نے جو پیسے دیے ہوتے ہیں اسی میں ہی وہ لوگ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ان لوگوں کا بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم سادہ چیز رکھیں تو یہی لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ سارے پیسے ان لوگوں نے کھا لیے ہیں, یا ہمیں مثلا یہ سادی چیز جو ہے وہ دال روٹی جو ہے وہ پٹر کھایا جا رہا ہے. اور لوگوں کے اعتبار سے بھی پھر یہ چیز ہوتی ہے وہاں پر. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں, امام صادق نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ زیارت حسین کے لیے جاتے وقت اپنے ساتھ دسترخوان لے جاتے ہیں جس میں حلوہ اور لذیذ کھانے رکھتے ہیں, جبکہ وہ اپنے اعزاء و اقارب کی قبور پر بھی حاضر ہوتے وقت ایسی چیزوں کو ساتھ نہیں لے جاتے. یعنی امام نے اعتراض کیا کہ اپنے ساتھ ایسے کھانے لے کر جانا, حلوے لذیذ کھانے, تو ظاہر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لے کر جائے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے جیسے ہم اربعین پہ جاتے ہیں تو جناب وہاں پر کسی بھی جگہ جو چکن ٹکا مل رہا ہے تو کسی جگہ جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ وہاں کے لوگوں کی ایک عجیب و غریب اربعین پہ کروڑوں لوگوں کا چھوٹے سے شہر میں آنا, رہنا, کھانا پینا, عبادت و مراسم اعضاء انجام دے کر بغیر مشکل کے اپنے وطن چلے جانا, اور وہاں کے مقامی باشندوں کو عقل انسانی کو حیران کر دینے والی میزبانی ایک معجزے سے کم محسوس نہیں ہوتی. یعنی معجزہ کی اچھا وہ عام جو عراقی ہیں وہ اربعین سے پہلے اور اربعین کے بعد ایسے نہیں ہوتے, یہ اس روز ہی کی خصوصیت کچھ ایسی ہوتی ہے. یعنی جب یہ ایونٹ چل رہا ہوتا ہے اربعین کا کہ وہ اتنا زیادہ ان دنوں کے اندر مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کسی اور تاریخ میں وہ آ جائیں تو وہ ہر دفعہ ایسا آپ کو ویلکمنگ نہیں ملتا جو اربعین کے موقع پر ملتا ہے. تو اگر کوئی دوسرا آپ کو پیش کر رہا ہے اچھے کھانے بنا کر, تو یہ نہیں کہ وہ بھی آپ کو دال روٹی دے, لسی اور دودھ جو ہے مثلا آپ کو دے, وہ اگر دے رہا ہے تو وہ اچھے سے اچھا, یہ دوسرے شخص کی ذمہ داری کہ وہ اچھی چیز دوسرے کو کھلائے. لیکن آپ خود ہی ہیں وہ حلوے اور وہ چیزیں جمع کر کے خرید کے اور لے جا رہے ہیں, اس کو امام نے تھوڑا کرٹیسائز کیا ہے اس میں. لیکن دوسرا اگر کوئی آپ کو کھلا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عراق کے اندر تو ایک عمومی بہت سی تصویریں بھی میں نے دیکھی ہیں, لوگ علماء کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایک دسترخوان لگا ہوا ہے جو پورا شروع سے آخر تک جو ہے وہ کھانوں سے چنا ہوا ہے اور اس پہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیے ذرا, یہ مولانا ہم سے کہتے ہیں کہ سادہ اور وہ سب کھایا جائے, جبکہ ان کے سامنے خود کتنی انواع اقسام کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اصل میں وہاں کی میزبانی کے حوالے سے ہے. یعنی عراق کے اپنے کلچر کے اندر میزبانی کا یہ ہے کہ اب مثلا اگر پورا ایک دسترخوان ہے نا, تو ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ رکھی ہو. یعنی وہ نہیں کہ ایک یا دو بس کھانے رکھ دیے, جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک روٹی سے کھانے والی چیز ہوتی ہے, ایک چاول والی ہوتی ہے, ایک میٹھے والی ہوتی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں پورا دسترخوان, یہ مہمان کا اکرام ہے کہ دسترخوان اس انداز سے چنا ہوا, ان کے کلچر میں ہے. یہ کوئی اسلامی اس لحاظ سے نہیں کہ اتنی زیادہ وہ کیا جائے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کے گھر ہم بغیر بتائے چلے جائیں تو اس کے لیے پھر یہی حکم ہے جو گھر میں ہے وہ حاضر کر دے. لیکن اگر وہ کسی کو دعوت دے کے اپنے پاس بلائے تو پھر اس کے لیے چاہیے, مہمان کا اکرام ہے کہ اس کے لیے اچھا سا انتظام کرے. پھر یہ نہیں کہ جیسے وہ مولانا مرحوم کلب صادق جو کہا کرتے تھے نا کہ ویسے وہ ہر جگہ جہاں پہ بھی جاتے تھے ان کی فرمائش ہوتی تھی, وہ سفید جو ماش کی دال ہے وہ ان کو بہت پسند تھی. تو وہ کسی کا سناتے تھے کہ میں آنے والا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی دال روٹی ہو کر دیجئے گا. جب وہاں گئے تو دیکھا واقعی میزبان نے دال روٹی رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے, ایسے سچوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر وہ دوسرا اگر کوئی ہے اور آپ کو دعوت دے کے بلا رہا ہے تو اسے اچھا انتظام کرنا چاہیے. تو وہاں پر اگر آپ کو کھانے دوسرا کوئی اور کھلا رہا ہے, یا مثلا چلیں یہ لوگ کھلا رہے ہیں, کاروان کی انتظامیہ والے کھلا رہے ہیں, یا کوئی اور آپ کو کھلا رہا ہے تو وہ اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے, تو اس میں بہرحال حرج نہیں. لیکن خود سے ایسے انتظامات کرنا وہ ذرا مناسب نہیں. اور دیکھیے امام صادق علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی اس کے دنیاوی امور کے غموں میں وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اور یہ عمل بندے پر رزق کو کھینچ کر لے کر آئے گا. یعنی خود امام حسین کی زیارت رزق کو بہت وسیع کرتی. یہ صرف وہی نہیں کہ وہیں پر آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے, بلکہ ہر طرح کا مادی اور معنوی رزق, یہ خود امام حسین کی زیارت کی خصوصیت ہے کہ وہ رزق کو کھینچ کر لے کر آتی. تو بہرحال نیت اپنی خالص رکھنی چاہیے. یہ صرف ائمہ کی خصوصیت تھی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کربلا کی یاد میں 20 سال روئے ہیں, اور جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا وہ رونا شروع کر دیتے تھے. جب بھی کھانا رکھا جاتا تھا رونا شروع کر دیتے تھے. امام صادق فرماتے ہیں 40 سال اپنے والد کے غم میں گریہ کیا ہے چوتھے امام نے, اس حالت میں کہ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے, رات بھر بیدار رہ کر عبادت کرتے تھے. جب افطار کا وقت ہوتا تھا اور خادم کھانا اور پانی لاتا
تو اور کہتا کہ مولا بسم اللہ کھانا کھائیے. امام فرماتے کیسے کھانا کھاؤں جبکہ فرزند رسول کو بھوکا شہید کر دیا گیا, کیسے پانی پیوں جبکہ فرزند رسول کو پیاسا شہید کر دیا گیا. اس بات کا بار بار تکرار فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ گریہ بھی کرتے تھے, اور اتنا گریہ کرتے تھے کہ کھانا اشکوں سے پور اور گیلا ہو جاتا تھا, اور دنیا سے جانے تک امام کی یہی حالت رہی. تو بہرحال یہ جو خصوصی کیفیت تھی یہ تو چوتھے امام کی اس لحاظ سے تھی کہ کھانا جب بھی آتا تھا پانی کو دیکھ کر اس انداز سے رونا شروع کر دیتے تھے. لیکن بہرحال اگر دوسرے لوگ اس انداز سے اگر کر رہے ہیں وہاں پر کوئی خدمت, تو بہرحال اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ خود سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز سے نہ ہو کہ بہت لیوش, یعنی خود سے کوئی ایسا اہتمام کرنا اسے معیوب سمجھا گیا ہے. اچھا, جب سفر کر رہے ہیں تو اس کی آفات بھی ہیں کچھ سفر زیارت کی, یعنی آفات سے مراد کچھ ایسی اس کے اندر آزمائشیں آ جاتی ہیں جس سے ضروری ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. ایک چیز اس میں ہوتی ہے بے نشاطی در زیارت, یعنی بالکل عام طور پر اب اس میں لوگوں کے بہرحال کاروانوں کے وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن خود ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے اکثر سفر بہت طویل ہوتے ہیں, کنیکٹنگ فلائٹس ہیں, پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں, اس سے ایک دن پہلے سے انتہا سے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا, پوری رات کے جاگے ہوئے, پھر سفر کی تھکاوٹیں, ایئرپورٹ پہ گھنٹوں پہلے پہنچنا, سفر, پھر وہاں سے پھر بسوں کے ذریعے آنا, اور یعنی بالکل تھک کے چور ہو رہے ہوتے ہیں. اسی وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سامان رکھیں اور 2 گھنٹے کے اندر نیچے فوراً آ جائیں, ابھی زیارت کے لیے جانا ہے. میں نے کتنے ہی ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ بہت مشکل سے بیچارے کیا کریں, کوئی بولتا بھی نہیں ہے اس وقت کہ بھئی ہم بے تحاشا تھکے ہوئے, ابھی جائیں گے تو بہت ہی ہمارا نشاط بھی نہیں ہوگا ہمیں, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ طبیعت کے اندر ایک تر و تازگی, آمادگی, یعنی بلکہ دل تھکاوٹ سے چاہ رہا ہوتا ہے کسی طرح تھوڑا سا سو لیا جائے, ہمیں سونے کا کچھ چند گھنٹے کا موقع دے دیا جاتا. اب بہرحال جو کاروان کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کے اپنے الگ مسائل ہوتے ہیں کہ اب یہ نہیں لے کے گئے. بہت سے لوگ اعتراض بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں سونے تو نہیں آئے, ہمیں فوراً زیارت کے لیے لے جایا جائے, تو وہ بھی بہرحال اپنے اوپر سے ٹالتے ہیں اور کہتے ہیں بس 1 گھنٹے میں آپ نیچے آ جائیں اور فوراً آپ کو لے کے چلنا ہے تاکہ یہ ان کے اوپر سے بھی بوجھ ہٹ جائے اور لوگوں کا اعتراض بھی دور ہو جائے. لیکن بہرحال ایک نا اس کے اندر ایک بے نشاطی, یعنی ایسے وقت آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں کہ بے تحاشا آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس وقت نہ جاؤں, تو یعنی ایک لحاظ سے جسے ہم کہا جائے کراہیت ایک کسی طور پر ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ اتنا مناسب نہیں. انسان بہت شوق اور رغبت کے ساتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیارت, بلکہ جو شوق کے ساتھ زیارت کرتا ہے روایات کے اندر ہے کہ اس میدان قیامت میں جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوگا, یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوں. یعنی جو اگر نشاط کے ساتھ جو زیارت کرے گا اس کا اجر و ثواب خیر بتایا گیا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بہرحال اس کو کوئی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کاروانوں کو کہ لوگوں کو کچھ وقت چند گھنٹے کا بھی اگر سونے کا یا آرام کا ٹائم دے دیں تو لوگ بالکل فریش ہو کے, بہت سے لوگ بغیر غسل زیارت کے اور بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں, اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا ہے. تو ان کو یہ والا جب آئے ہیں تو ان کو فارمیلٹی پوری کرنے کے بجائے یعنی آداب کے ساتھ زیارت کروانی چاہیے. حرام کاموں سے اجتناب سفر میں یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں لوگوں کی قضا ہو جاتی ہیں, تھکاوٹ ہو گئی, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نماز فجر نکل گئی ہماری. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عذر کے بغیر نماز کو ترک کرے اس کے تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا بندہ اور کفر کے درمیان نماز کو ترک کرنے کا ہی تو فاصلہ ہے, یعنی تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں جو بغیر عذر کے, یعنی یہ عذر شمار نہیں ہو رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں تو بس انڈرسٹوڈ ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی. نہیں, ہر ممکن پوری کوشش کرنی چاہیے, لوگوں سے کہنا چاہیے, الارم لگانے چاہیے کہ آپ کو نماز کے لیے جو اٹھایا جائے آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے. تو یہ فضول بہانے جو ہیں یہ تلاش نہیں کرنے چاہیے اس سلسلے میں. اور شفاعت تک نہیں ملے گی جو نماز کو سبک شمار کرنا تو ہے کہ مثلا آپ کی کبھی نہیں ہوتا کسی کی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اس کی فلائٹ جو ہے اس کی نکل جائے کہ میں سوتا رہ گیا اور میری فلائٹ نکل گئی. نہیں, کیونکہ اہمیت کا احساس ہوتا ہے, وہ تمام اقدامات کر کے رکھتا ہے. تو آپ نے نماز کو اس قدر بھی اہمیت نہیں دی, تو بہرحال یہ سبک شمار ہونے میں آ سکتی ہے چیز اور شفاعت سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے. کوشش کریں کہ سفر میں گناہوں کا صدور یہ بالکل بھی نہ ہو. خاص طور پہ انسان جاتا ہے ہر قسم کے اس میں ہوتا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, دوسروں کے ناموس کے اوپر جو ہے وہ نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو بہرحال روایات کے اندر بھی اس بات کی تاکید آئی ہے. خواتین بھی ہے, مثلا اکثر جگہوں کے اوپر ہوتا ہے مرد اپنی قمیض اتار کے ماتم شروع کر دیتے ہیں. اب خواتین کی بہرحال ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے جسموں کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں. تو یہ سب احکام ہیں ان کے.
سفر زیارت میں بے حجابی سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے. بہت سی خواتین وہ دوپٹے والا جو انہوں نے لیا ہوتا ہے اور اس میں کبھی بال نظر آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے, پھر آگے کر لیا دوپٹہ پھر پیچھے چلے گئے, یعنی اس طرح کا ایک کھیل حجاب کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہاں جا رہے ہیں تب بھی داڑھی مڈائی کی جو ہے فریضہ ادا کر رہے ہیں وہاں جا کر. روایت میں ملتا ہے جو مفاتی میں زیارت ائمہ کے آداب میں ہے, کربلا میں ایک زائر نے امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا. امام نے اس سے فرمایا اپنے وطن میں جب تم لوگ داڑھی منڈواتے ہو تو ہمارے دلوں پر کاری ضرب پڑتی, یعنی باقاعدہ سفر میں یہ مفاتی تک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی. تو بہرحال داڑھی کو منڈوانا اس لحاظ سے یہ وہاں پر بھی جا کر یہ, اور اسی کو منڈی ہوئی شکل کو لے کے مثلا امام کے پاس بھی جا رہے ہیں تازہ شیو کرنے کے بعد, تو بہرحال سوچنا چاہیے کہ ہم امام کے پاس جا رہے ہیں. یہ تو چلیں وہ پھر بات اور ہو جائے گی. اچھا اب نہیں, لیکن اب وقت ہو گیا تقریباً, لیکن بہرحال اب تو کیونکہ آج آپ کی آخری کلاس ہے, لیکن کچھ اہم مسائل ابھی بھی باقی ہیں جو انشاءاللہ اب جو ہماری ریگولر کلاسز شروع ہوں گی کہیں موقع دیکھ کے وہ باقی مسائل ہم اس میں وہاں پر ڈال دیں گے. لیکن یہ کہ سفر زیارت کے آپ نے دیکھا کہ چوتھا درس ہے لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا, اور 5ویں درس کے بھی قوی امکانات تھے لیکن اب تو موقع ہی نہیں بچا آپ کے پاس. اب ذاکری کلاسز اختتام پذیر ہو رہی, تو انشاءاللہ جب یہ نئی کلاسز شروع ہوں گی تو اس میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ موضوع اگرچہ آداب اور سفر زیارت میں پیش آنے والے مسائل کا تھا, لیکن کس قدر اس کے اندر بھی وسعت تھی, کتنے مسائل اس کے اندر ان 4 کلاسز کے اندر آئے, فقہی احکام آئے, جس کو جب تک صحیح طور پر ان کی معرفت نہ ہو تب تک زیارت کے لیے جانا یعنی کتنے گناہوں کا بھی باعث بن جاتا ہے, اور شرعی احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے انسان کے, اور آداب سے بھی واقفیت نہ ہو تو وہ اتنا اس کو فوائد بھی زیارت کے حاصل نہیں ہوتے. تو جب انسان مکمل طور پر تمام مسائل احکامات آداب کی رعایت کر کے زیارت کرے گا تو انشاءاللہ پھر بہترین معرفت والی زیارت اس کی قرار پائے گی. تو بس یہاں پر آج گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. آج آپ کی پریکٹیکل کلاس بھی ہے اس سلسلے میں, وہ بہت اہم اور مفید ہوگی. مولانا مہدی ایمانی صاحب ان کلاسز کو اور ذاکری کے حوالے سے کافی یعنی ان کے پاس مہارت ہے, تو ان سے آپ زبردست استفادہ کریں انشاءاللہ. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ ان کے وقت متاثر نہ ہو. تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود بھیج دیے محمد.